نہیں جانا۔ مقصد یہ تھا کہ وہاں خوشبو جو ہے پوری طرح پھیل جائے۔ دیکھو شروع میں تصور ہوتا ہے کہ فاتح آئے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کر ظلم کریں گے۔ جو لوگ دیکھتے آئے تھے، آپ حیران ہوں گے کہ مصر میں شام میں ایک علاقہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور میں وہ فتح ہو جاتا ہے، مگر پھر رومی اس پہ رومی جو ہے نا ان کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ وہ فتح کر لیں۔ تو جو حضرت عبیدہ بن جراح وہاں کے گورنر ہیں، تو وہ نا سب کا جو لیا ہوا تھا نا وہ کیا ہوتا ہے، جو جزیہ لیا ہوا تھا واپس کر دیتے ہیں کہ بھی ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکے، لہٰذا آپ جزیہ واپس لے لیں۔ کچھ دیر بعد وہ علاقہ دوبارہ فتح ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ جوک در جوک مسلمان ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایسا فاتح تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا تھا، جو جزیہ کیا وہ تو ظلم کی کوئی نہیں بات سنتے، ظلم کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، ارے یہ رحم کرتے ہوئے نہیں تھک رہے۔ دیکھو کردار سے پھیلا ہے اسلام، محبت سے پھیلا ہے اسلام، کیونکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ مخلوق خدا ساری میری ہے۔ اگر میں نے تمہیں یہ استعداد بخشی ہے، اگر تمہیں یہ ذوق بخشا ہے، اگر تمہیں میں نے منتخب کیا ہے، تو تم میری مخلوق سمجھ کر کے اس سے برتاؤ کرو۔ دیکھو آج کے انداز سے کتنا مختلف ہے انداز۔ آج ہم مخلوق خدا نہیں سمجھتے، جب کلمہ گو کو قتل کر دیتے ہیں تو وہ غیروں کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں نہیں مارنا نہیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قافلے کو چلایا تو کہا بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، یعنی جو تمہارا مد مقابل ہو اور تم سے لڑے صرف اس کو قتل، ضعیف کو قتل نہ کرنا، بیمار کو قتل نہ کرنا۔ یارو اس سے سیکھو تو صحیح اسلام کی جو آج تصویر پیش کر رہے ہیں وہ اس طرح کہ بدلہ وہ آج تعبیر لی جا رہی ہے کہ نہیں جو یعنی اپنے نظریات کو نہ مانے وہ غیر مسلم۔ یہ تو نہیں ہے نا، جس کو اللہ نے کلمہ پڑھایا اس کو احترام کرو، بلکہ جس کو نہیں پڑھا اس کو وہ جو ہے کردار عمر فاروق وہ پیش کرو، وہ اس کے سامنے صحابہ کا کردار پیش کرو، پھر دیکھو لوگ مسلمان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ آج کردار تو ہے نہیں پلے، تو پھر کیسے لوگ مسلمان ہوں گے؟ کردار سے مسلمان کرنے ہیں۔ آج تو ہم لوگوں کے دلوزہ کر رہے ہیں، ہم اچھی چیزیں تو وہاں سے سیکھ رہے ہیں، جو برائی ہے تو وہ ہماری سوسائٹی میں ہے، لیکن جو اچھائی ہے جہاں اللہ پاک کے ارشادات کا جس سوسائٹی میں وہ ہوگا اس کو نافذ کیا ہوا ہوگا، لوگوں نے مانا ہوا ہوگا، اللہ پاک اس کو عروج بخشے۔ ایمان سے میں آپ کو بتاتا ہوں حقوق العباد کا جتنا احترام یورپ مغربی سوسائٹی میں ہے نا، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ عبادات کو نہیں دیکھتا، اللہ مخلوق کے ساتھ معاملات کو دیکھتا ہے، جو معاملات میں بہتر ہوگا اس کو اللہ پاک عروج بخشے۔ ہم عبادات زیادہ کر رہے ہیں مگر ہم معاملات میں زیرو ہیں، وہ معاملات میں بہتر ہیں اس لیے ان کو غلبہ ملا، مگر وہ بھی جب مسلمانوں کے ساتھ معاملات ان کے آتے ہیں تو ان کے پیمانے جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، یہ وجہ ان کے زوال کی بنے گی۔ اللہ پاک کے نزدیک ساری مخلوق اس کی ہے، لہذا اس کے ساتھ برتاؤ، جو اچھا کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوگا، اور جو نہیں اچھا کرے گا اس کو نکال دے گا۔ جب ہمارے بادشاہوں نے ظالم بادشاہوں کا روپ دھارا، جب وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے لباس پاک کو 62 پیبند لگے ہوئے ہوتے تھے اور رات کو گلیوں میں پھرتا تھا کہ کوئی بیوہ جو ہے وہ بھوکی نہ سو جائے، کسی کے بچے نہ بلکتے ہوں، اس وقت تک اسلام جو تھا وہ فتح کر رہا تھا، وہ نشان بن گیا تھا فتح کا۔ کوئی ایٹم بم نہیں تھا اس کے پاس، کوئی ہتھیار نہیں تھے اس کے پاس، صرف سینے روشن تھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے۔ یا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک وقت آئے گا مسلمان بہت مارے جائیں گے، جو آج حالت ہے یہ حالت بیان ہے۔
تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا وہ کم ہو گئی تعداد میں جو اتنی مار کھائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے، میری پیر میں چھوڑ گئے ہوں، ان کی ترجیح میں میری اطاعت نہیں رہ گئی ہوگی، اللہ کی اطاعت نہیں رہ گئی ہوگی، نفس اور شیطان کی غلامی جو ہے وہ غلبہ حاصل کر گئی ہوگی، اس لیے ان کی کثرت جو ہے اس کے باوجود مار کھائیں۔ اندازہ کرو 14 ملک عرب، اگر ان کی آبادی اکٹھی کی جائے، ان کی افواج اکٹھی کی جائیں، ان کے وسائل اکٹھے کیے جائیں۔ ابھی دبئی میں یہ جو مالی بحران آیا تھا تو ایک ابو ظبی نے اکیلے ابو ظبی 10 ارب ڈالر اس کو دے دیں، 10 ارب ڈالر، 8 خرب روپیہ بنتا، 8.5 خرب روپیہ بنتا ہے، ہمارا اتنا بجٹ نہیں ہوگا۔ اس نے 10,000 ڈالر دبئی کو دے دیا اور اس کا اگلے دن جو ایکسچینج تھا وہ پھر ترقی کر گئی۔ گویا کہ وسائل، آبادی، افواج، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں۔ اس لیے چھوٹا سے اسرائیل جو ایک شہر کے برابر ہے، انہوں نے مشن بنایا ہے کہ ہم اپنا وجود قائم رکھنا ہے، لہذا ان کا مرد و زن اپنے عقیدے پہ ڈٹا ہوا ہے، وہ 14 مسلمان عربوں کو مار رہا ہے۔ کسی کی جرأت ان سے ٹکرانے کی؟ ہم مشنری نہیں رہے، ہمیں جذبہ نہیں رہا، ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں رہی۔ ایک عمر فاروق ہیں، اطاعت سے ایک جز، ایک لو جو ہے نا، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ایسے پر ہے، وہ پر ہے۔ اسی انداز سے بیت المقدس کا محاسبہ ہوتا ہے، آپ ہی کے دور میں محاسبہ طول پکڑ جاتا ہے۔ آخر وہاں کے راہب جو تھے اندر، پادری جو تھے، وہ کہنے لگے اپنے خلیفہ کو بتاؤ، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت امیر المومنین، وہ تو اسلام تھے نا، وہ تو لڑنا تو چاہتے ہی نہیں، اب وہ صلح کا اعلان ہو جائے فوراً چپ کر جانا، فوراً آپ مدینہ پاک سے چلتے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی گاڑیاں نہیں ہیں، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، اللہ کا بندہ اللہ کو حافظ مان کے اللہ کی محاذرت میں اپنے غلام کے ساتھ ایک اونٹ پہ تھے، ایک اونٹ پہ۔ اور یہ ہے کہ کبھی باری آ جاتی ہے غلام کے اوپر بیٹھنے کی، اور امیر المومنین 22,000 مربع میل کا حکمران اپنے غلام کو اوپر بٹھاتا ہے کہ یہ بھی کلمہ گو ہے، یہ گو میں عہدے میں ہوں، مگر انسان ہونے کے ناطے میں اور غلام دونوں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لہذا ہمارے سٹیٹس میں کوئی فرق نہیں۔ آج کہا جاتا ہے کہ بھئی زرداری کو خصوصی وہ تحفظ حاصل ہے۔ ارے تم بناتے ہو آئیں تو اپنی کتابیں دیکھو، اپنی روایات دیکھو، اپنے بڑوں کی طرف دیکھو کہ وہ کیسے کرتے ہیں۔ اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں نا، تو راہب نے کہا اپنے کچھ ماننے والوں کو کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، مجھے بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں۔ انہوں نے آگے بتایا کہ غلام اوپر بیٹھا ہے اور 22,000 مربع میل کا حکمران لگام پکڑے ہوئے 62 پیوند لگے ہوئے ہیں اس کے لباس پر، وہ چلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا دروازے کھول دو، راہب نے کہا دروازے کھول دو، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس طرح کا حکمران آئے تو اس سے لڑائی مت کر۔ اطاعت رسالت ماء صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ کرامت ظہور پکڑ رہی ہے کہ لڑائی نہیں کرتے، ویسے ہی آگے جو ہیں وہ مفتوح ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کیا کوئی ایٹم بم جو ہے وہ انسانوں کو قتل کر کے کرے گا نا؟ ارے جب ختم ہی کر دی انسانیت تو تم کس کو کلمہ پڑھاؤ گے؟ کس کے لیے وہ فتح کرنا ہے؟ اللہ کے نہیں، اللہ کو چاہیے، اللہ کو اللہ کی مخلوق اس کی بنانے، یہ اس کا فریضہ ہے کہ مسلمان امت تجھے میں نے منتخب کیا ہے مخلوق خدا کو میرا بنانا، میرا پیغام پہنچانا۔ اور آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ دین کے اسرار کھول رہا ہے۔
دین کے راز کھول رہا ہے کہ دین اسلام